ہمارے ساتھ نجف اشرف حرم امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے براہ راست نشریات میں ہمارے ساتھ شامل ہیں مولانا رومان رضوی صاحب. ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر الجزا. خوش آمدید. قبلہ بریک میں جانے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی مختلف، جس طرح سے ہم نے اوقات کے اوپر بات کی کہ کون سے وقتوں میں دعا کی قبولیت ہوتی ہے. مختلف اوقات آپ نے ذکر کیا ہمارے ناظرین کی خدمت عالیہ میں. پھر مکان مقدس پہ بات ہوئی کہ کیا تمام جگہیں ایک جیسی ہیں یا ان جگہوں میں بعض جگہوں کو افتخار حاصل ہے. پروردگار نے ان جگہوں کا ذکر بدرجہ اولا کیا ہے کہ یہ جگہیں یہ مکان مقدس ہیں. اور پھر مکان مقدس میں اگر تحت القبہ کی بات آ جائے تو اس کی کیا فضیلت ہے، قبل اس کے پہنچ ڈالیں. جی، خداوند کریم ہم سب کی اس عمل کو، اس عبادت کو قبول فرمائے. اور بہترین ذریعہ ہدایت ہے کہ ہم اہل بیت ٹی وی علیہ السلام کے جو آج نشر و اشاعت تعلیمات محمد علیہ محمد علیہ السلام ہے، اللہ ہم سب کو مزید توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو اہل بیت کی تعلیمات سے قریب کریں. علم و عمل کے حوالے سے ہم امام زمان علیہ السلام کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں. وقفے سے پہلے جیسا کہ آپ نے سوال کیا تھا کہ زمان اور مکان، تو زمان میں نے ڈسکس کیا چند ایسے اوقات کے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. مکانات کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ عرفات میں دعا قبول ہوتی ہے، حرم الہی خانہ کعبہ میں دعا قبول ہوتی ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کے حرم میں دعا قبول ہوتی ہے. پھر خانہ کعبہ، خانہ خدا یعنی مسجد، ہم جس محلے میں جہاں رہ رہے ہیں اس مسجد میں جا کر دعا کریں وہ دعا قبول ہوتی ہے. اس کے بعد پھر جو سب سے اہم روایت الگ سے استثناء کر کے ڈسکس کیا گیا ایکسیپشن کے ساتھ کہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں امام کے قبر تحت قبہ، وہاں دعائیں ضرور اور ضرور قبول ہوتی ہیں، لہذا وہاں دعا کرنی چاہیے. میں ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. چھٹے امام صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ایک دفعہ بیمار ہوئے، تو امام نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ کسی شخص کو تیار کرو کہ جو کربلا میرے جد امام حسین کی قبر کی زیارت ہو جائے، تو وہاں جا کے وہ میری صحت یابی اور شفا کی دعا کرے. دیکھیں اہل بیت علیہ السلام اپنی اس عمل سے وہ خود مسیحائے زمانہ ہے، وہ کائنات کو شفا عطا کرنے والے ہیں، لیکن وہ پیغام اپنے سیوں کو اپنی دنیا تک ایک میسج دے رہے ہیں کہ کہاں جا کر دعا قبول ہوتی ہے. تو امام نے ایک شخص کو تیار کیا، وہ شخص آیا امام کی خدمت میں، امام نے اسے کچھ پیسے دیے اور کہا کہ جاؤ اور میرے جد امام حسین کی قبر کی زیارت کرو اور تحت قبہ میرے جد کی قبر کے قریب جا کر میری صحت یابی کے لیے دعا کرنا. وہ تو امام کی اس قول کو سن کر، امام کی اس گفتگو کو سن کر سفر پہ نکل گیا. راستے میں اسے خود ایک شخص ملا کہ جو امام کا چاہنے والا ہے، امام کا شیعہ. تو اس نے کہا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ امام خود امام ہے تو امام خود دعا کریں گے قبول ہے، لیکن امام نے مجھے الگ سے کربلا جانے کے لیے کیوں کہا؟ عجب کنفیوژن میں ہوں. تو جب وہ سفر پہ گیا، کربلا کی زیارت اس نے کی امام کی صحت یابی کے لیے دعا کر کے، پھر جب وہ واپس پلٹا امام نے اسے بلوایا اور بلوانے کے بعد کہا تمہارا ذہن اس کشمکش میں کیوں ہے کہ میں نے تمہیں کربلا کیوں بھیجا؟ میں تمہیں اس چیز کی طرف، تمہارے ذہن کو اس توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، اس فکر کی طرف تمہیں میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ میرے جد امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے جو فضیلتیں عطا کی ہے، ان فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ ہے کہ ان کی قبر پہ جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے. لہٰذا تم جب وہاں جا کر اپنی دعا کرو گے میرے جد امام حسین کے وسیلے سے، ان کے حق کا واسطہ دے کر، تو خود اللہ اس دعا کو سنتا ہے. ایک اور روایت ہے کہ جس میں اس کا مفہوم میں یہ بیان کر دوں کہ وہاں پہ پہنچنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے ہم یہ کہیں کہ اے میرے مولا، میرے سید و سردار، میں اس وقت آپ کی قبر کے پاس کھڑا ہوں، میرے مولا میں اس وقت آپ کی قبر مطہر کے قریب کھڑا ہو کے اللہ کی بارگاہ میں آپ کو وسیلہ بنا، یا وجیہن عند اللہ اشفا لنا عند اللہ، اللہ سے میری سفارش کر دیجئے. مولا میں آپ کی شہادت کی گواہی دے رہا ہوں، میں آپ کی ولایت کی گواہی دے رہا ہوں، میرے حق میں اللہ سے دعا کر دی. تو روایت کے جملے ہیں کہ اس انداز میں بھی امام حسین کو وسیلہ بنا کر ہم دعا کریں. پھر روایت میں ہے کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو شہادت کے عوض بہت سی چیزیں عطا کی، جو 4 چیزیں بہت خصوصیت کے ساتھ ڈسکس کی گئی ہیں. وہ یہ کہ اللہ نے مرکز شہادت یعنی کربلا کو خاک شفا بنا دیا، یعنی اللہ نے امام حسین کے صدقے میں مرکز شہادت کربلا معلیٰ کو خاک شفا قرار دیا. اس کے بعد زیر گنبد یعنی قبے کے نیچے، ہم جو تحت قبہ جس کو ہم کہتے ہیں معروف ہے، اس کے نیچے دعائیں قبول ہوتی. اللہ نے حسین علیہ السلام کو تحفہ عطا کیا. اس کے بعد امام حسین کی نسل میں اللہ نے ائمہ معصومین علیہ السلام کو رکھا، یکے بعد دیگر امام حسین علیہ السلام کی نسل میں. خود ہمارے 12ویں امام، امام زمان علیہ السلام بھی امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہیں.
اس کے بعد اللہ پھر روایت میں ہے کہ جب ایک زائر امام کی زیارت کرنے والا شخص حرم میں جب تک جتنے ٹائم تک حرم میں موجود رہتا ہے، اس کی عمر کا حصہ اس کے حساب میں، اس کے عمر میں اسے نہیں لکھا جاتا، یعنی وہ اللہ کی طرف سے اسے آفر ملا ہے کہ یہ زندگی تمہارے لیے اضافی ہے۔ تو اللہ نے امام حسین صاحب والسلام کے حوالے سے دعائیں قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ آج تو بڑا آسان ہے، لوگ نجف میں رہتے ہیں، بہت سے آپ اللہ کے دوست وہاں عزیز و اقارب ہیں، تو اگر آپ مثلا کربلا نہیں آ سکتے ہیں تو آپ اپنے کسی عزیز کو، کسی سے بھی کہہ دیں، کوئی اگر زیارت پہ جا رہا ہے تو بھائی آپ نیابت خاص میں طور سے یہ ہدیہ لیں، اور یہ ہدیہ ضرور دیں۔ آپ وہ کہے گا کہ نہیں میں اپنی طرف سے میں دعا کر دوں گا، آپ اسے دیں کہ جا کے اس پیسے کو تم زری میں ہی ڈال دو، وہاں کسی غریب کو دے دینا، کسی محتاج، کسی سائل کو بے دے شک دینا، ایسے اور میرے لیے خصوصیت کے ساتھ نام لے کر امام حسین صاحب والسلام کے حرم میں دعا کرنا۔ تو یہ وہ اللہ طریقہ اکبر ہے، وہ سلیقہ ہے کہ جسے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے، صلی اللہ لہٰذا علیہ اس وسلم طریقے سے اگر ہم دعا کریں تو ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر خاص طور قبول سے ہوگی ہم سبحان صلوات اللہ کثرت سے پڑھیں گے، اہل بیت کو یاد کریں گے تو اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور اور ضرور قبول کرے گا۔ ضرور قبول اچھا قبول نہ ہونے کے اسباب بھی بیان فرمائیے یہ تو دعا کرنے کے سلوک پہ بات ہوئی دعا کرنے کے سلیقوں پہ بات ہوئی دعا کرنے کی جگہوں پہ بات ہوئی دعا کرنے کے اوقات پہ بات ہوئی دعا کس طرح کی جاتی ہے اس کی معرفت کے اوپر بات ہوئی اس نگاہ کے اوپر جو جس طرف ہمیں مائل کیا گیا ہمیں حکم دیا گیا ہمیں دعوت دی گئی اب ذرا بات کرتے ہیں کہ جب دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو کیا صرف مصلحت پروردگار ہوتی ہے یا ہماری کچھ کوتاہیاں اور غلطیاں بھی ہوتی ہیں اگر وہ ہوتی ہیں تو وہ اسباب کیا ہیں ان کو قبل ذرا بیان فرمائیے جی جی، بہترین، یہ بھی آپ نے سوال کیا، اور مجھے خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث یاد آ رہی ہے۔ ایک شخص نے السلام دعا صلی اللہ قبول نہ علیہ ہونے کی وسلم شکایت کی، شکوہ کیا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ امام نے کہا کہ تم اس زبان سے اللہ کو پکار رہے ہو کہ جس زبان سے تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، جس زبان سے تم بھائی اللہ کی اللہ اکبر اطاعت کرنے کے بجائے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بجائے تم اس زبان سے وہ کام کرتے ہو کہ جسے اللہ ناپسند کرتا ہے، تو کیسے تمہاری دعا قبول ہوگی؟ پہلے تم اپنے اعمال و کیسے کردار کو ہوگا پاک و پاکیزہ بناؤ، پھر اللہ سے دعا کرو، صحیح کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ، اللہ تمہاری دعا قبول کر۔ مجھے ایک واقعہ جو روایت کے ذیل میں ہے، ایک بہت بزرگ صحابی گزرے ہیں تاریخ میں، حضرت ابراہیم ابن ادہم۔ یہ وہ صحابی ہیں، امام کے وہ شیعہ ہیں کہ جو تین امام کی زندگی میں آپ شامل رہے، تین امام کی زندگی کو آپ نے دیکھا۔ ایک حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر صلی علیہ اللہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، تین امام کی علیہ زندگی میں آپ رہے، السلام اور آپ نے فیض حاصل کیا، آپ نے کسب علم کیا، بہت سی فضیلتیں آپ کی ہیں۔ ایک دن آپ بصرے سے گزر رہے تھے تو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی بڑی فضیلتیں ہیں، تو اس وقت کے لوگوں نے انہیں ان کے ارد گرد جمع ہو گئے، ان سے سلام کے بعد سوال کیا کہ آپ تو امام کی بز میں بیٹھنے والے ہیں، آپ امام کے صحابی ہیں، آپ امام کے شاگرد ہیں، امام کے شیعہ ہیں، آپ کا بڑا مقام ہے، ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو کیوں حضرت نہیں ابراہیم ہوتی ابن ادہم نے جو اسباب بیان کیے، اس سبب کو، ان اسباب کو، اس ریزن کو ہم آج اپنے اس پروگرام میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس پہ ہم عمل کر کے پھر دعا کریں، انشاءاللہ ہماری دعا ضرور قبول ہو۔ پہلا تو یہ کہ ہم ایسے انشاءاللہ کام نہ کریں کہ جو اللہ کو غضبناک بنا دے، ہم ایسے افعال انجام نہ دے کہ جو اللہ سے ہمیں دور کر دے، اس کے بعد ہم دعا کریں قبول۔ ابراہیم ابن ادہم نے 10 چیزوں کا ذکر کیا کہ جو اسباب بنتے ہیں ہماری دعا کو اللہ تک نہ پہنچنے کے۔ پہلا انہوں نے کہا کہ تم نے اللہ کو پہچانا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کو تو تم ہاں جانتے ہو کہ قل هو اللہ احد، لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا۔ حق ادا نہیں کیا حق یعنی ادا اللہ نہیں نے کیا کہا کہ صبح اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھو، ہم قضا کر رہے ہیں، ہم گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں، ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں میں نے مالدار بنائے تو میرے بندوں کا بھی خیال کرو، ہم اس کے بندوں کا خیال نہیں کر رہے، ہم بس اپنی لائف اسٹائل میں مگن ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہی دنیا ہماری سب کچھ ہے، تو یہ ہمارے لیے خواب ہے۔ اس کے بعد پھر ابراہیم ابن ادم نے کہا کہ قرآن مجید کی تلاوت تو ہم نے کی ہے لیکن اس کے احکام پر، اس کے حکم پر ہم عمل نہیں کرتے، لہٰذا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم نے پیغمبر اکرم کی محبت کا دعویٰ تو کیا لیکن ان کے اہل بیت سے تم دشمنی کرتے ہو، یہ دعا قبول نہ ہونے کا ایک ریزن اور سبب ہے۔ اس کے بعد کہا کہ تم نے شیطان سے دشمنی کا دعویٰ کیا کہ ہم شیطان کو دشمن رکھتے ہیں لیکن ہر کام میں تم دوسرا شیطان کو فالو کرتے ہو، شیطان کی اطاعت کرتے ہو، اللہ یہ دعا قبول نہ ہونے کا ایک اللہ ریزن ہے۔ اللہ پھر آپ نے کہا کہ تم نے زبان سے تو کہا کہ تم جنت کے خواہش مند ہو، کہ ہم جنت کے طلبگار ہیں، ہم جنت جانا چاہتے، لیکن کوئی کام جنت میں جانے والا نہیں کر رہے ہو، بلکہ تم مولانا نہیں کرتے اللہ ایسا کام کر رہے ہو کہ جو جنت کے باغات کو جلا دیتے ہیں۔ تم نیکی کر رہے ہو لیکن اس کے بعد کوئی گناہ کر کے ان باغات کو، ان تعمیرات کو تم منہدم کر دیتے ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ منہدم تم نے کر رہے زبان سے ہو تو کہا ہے کہ ہمیں دوزخ سے ڈر لگتا ہے، ہمیں دوزخ سے پناہ چاہیے، ہمیں دوزخ سے نجات چاہیے،
لیکن دوزخ سے نجات حاصل کرنے والے اعمال تم انجام نہیں دیتے ہو، لہذا انجام تمہاری نہیں دے دعا رہے ہم. قبول نہیں ہوتی ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ دوسروں کے عیب تو تمہیں برے لگتے ہیں، لیکن وہی عیب تمہارے اپنے وجود میں ہے، اس پر تمہاری نظر نہیں جاتی۔ تو پہلے اپنی بیماریوں کو دور کرو، اپنی کثافتوں کو دور کرو، تب تمہاری دعا اللہ قبول کرے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم نے زبان سے یہ دعویٰ تو کیا کہ ہمیں دنیا سے پیار نہیں ہے، ہم علی والے ہیں، ہمیں دنیا سے کہ ہم تو آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہر وہ کام اللہ کہ جو دنیا کے حصول کے لیے اس میں تم لگے ہوئے ہو، یعنی تمہاری زندگی کا اللہ مقصد اور ہدف یہی کہ ہائے دنیا وائے دنیا، یہ مل جائے وہ مل جائے، دنیا سے اتنا ہی حاصل کرو کہ جتنا قیامت کے دن تم حساب دے سکو۔ پھر ابراہیم ابن ادہم نے کہا اللہ کہ تم نے موت کا تو اقرار کیا ہے کہ ہاں موت آئے گی، کلو نفس ذائقۃ الموت، قرآن مجید کی آیت ہے، مجلسیں سن سن کے ہم بڑے ہو گئے، اور چہلوں کی مجلس، دسواں کی مجلس، بیسواں کی مجلس، موت کا یقین بالکل صحیح. اقرار تو ہے کہ موت ہے، لیکن موت کے لیے تم نے تیاری نہیں کی ہے کہ ہم قبر میں جائیں تیاری گے نہیں. تو ہمارے لیے وہاں پہ بستر کن اعمال کے ذریعے بچھائے جائیں گے، ہمارا بستر کتنا خوبصورت کن اعمال کے ذریعے اللہ اللہ فراہم کرے گا، تو ان چیزوں کو تم مہیا نہیں کرو۔ لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے ہم دعاؤں کی قبولیت سے بہت دور ہوتے جائے، اپنی دعا کو اللہ کی بارگاہ میں نہیں پیش کر پا رہے۔ پھر امیر المومنین کا وہ جملہ جو دعائے کمیل میں مولا نے بیان کیا کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، یا اللہ اللہ میرے ان سبحان گناہوں کو اللہ. بخش دے کہ جو تیرے بلاؤں کے اللہ نزول کا سبب ہے، یا اللہ میرے ان گناہوں سبب کو ہے. بخش دے کہ جو میری دعاؤں کو تجھ اللہ تک پہنچنے ہی نہیں دیتے، یا اللہ میری نہیں ان دیتے. دعاؤں گناہوں کو بخش دے، ان خطاؤں کو بخش دے کہ جو میری دعاؤں کو تیری بارگاہ سے بہت دور کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد مولانا نے کہا کہ اللہ اللہم اغفر لکل ذنب اذنبتو، اے میرے اللہ میرے پروردگار، تو یا سریع الرضا کا مصداق ہے، تو اپنے بندوں سے بہت اللہ جلدی راضی ہو جاتا ہے، میرے ہر اس گناہ کو سبحان بخش اللہ. دے کہ جو میں نے انجام دیا ہے، وَكُلَّ خَطِيَّةٍ انجام دیا. أَخْطَأْتُهَا، اور اس خطا کو معاف کر دے کہ جو اللہ میں نے انجام دیا ہے۔ تو وہ ہے کہ یا من اسمہ دوا و ذکر ہو، علی کا جملہ ہے، یا من اسمہ دوا و ذکر ہو شفا، اے وہ ذات کے جس کا نام دوا ہے، اے وہ ذات کے جس کا ذکر شفا ہے۔ تو جب ہم علی ابن ابی طالب کے اس خزانے کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر اللہ ہوں گے تو یقیناً ہماری دعائیں اللہ ضرور سنے گا۔ پھر سلیقہ دعا، سبحان اللہ. طریقہ دعا کیا، میں بھی سبحان مختصراً اللہ. عرض کر دوں، امام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو پہلے اس کی حمد کرو، اللہ اکبر، ہم الحمدللہ، کریں. صحیح. سبحان اللہ، تمام تعریف یا اللہ تیرے لیے۔ تو تسبیح سب کو یاد ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ اللہ الا انت اکبر. سبحان سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ جب کر لو تو پھر ظالمین. محمد وعلى محمد علیہ السلام پر 3 دفعہ کم سے کم صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد محمد وعجل وآل فرجہ۔ پھر محمد. اپنے جرم کا اللہ کی بارگاہ میں اقرار کرو، یا اللہ میں نے آج گناہ کیا ہے، یا اللہ میں نے آج فلاں کی غیبت اللہ کی ہے، یا اللہ آج میں نے نماز قضا کر دی ہے، یا اللہ میرے ذمے یہ کام تھا لیکن میں نے اس کام کو پورا نہیں کیا، یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ انجام دیا. اپنے گناہوں کا اعتراف اللہ کو بڑا پسند ہے کہ جب اس کا بندہ اپنے جرم کا ارتکاب کر کے اس سے کچھ چھپا تو نہیں ہے، ہم اپنے آپ سے چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ کی نگاہ سے کوئی شے ہم پوشیدہ نہیں رکھ سکتے۔ تو جب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے پھر درمیان میں جب ہم پہلے اپنی دعا میں محمد علیہ محمد پر صلوات کی دعا کرتے ہیں، اللہ محمد علیہ محمد پر صلوات دے، پھر بیچ میں ہم اپنے یا اللہ ہم پریشان ہیں، یا اللہ ہماری صحت اچھی نہیں ہے، یا اللہ ہماری صحت ہمیں لوٹا دے، بہترین شفا عطا کرنے والا تو ہے، یا اللہ ہم مقروض ہو گئے ہیں، تو قادر مطلق ہے، تو ہمارے قرض کو غیب سے ادا کروا دے، یا اللہ ہمارے بچے پریشان ہیں، یا اللہ ہمارے بچوں کی رزق میں کمی ہے، جو بھی دعائیں ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں ہم پیش کر کے پھر آخر میں صلوات پڑھ کے سبحان اللہ. پھر یہ کہ انک علی کل شیء قدیر، یا اللہ تو ہر شیء چیز پر قدیر. قدرت رکھتا صحیح. ہے، بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، محمد و آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے میری دعا صلی کو اللہ قبول کرے، علیہ وسلم. انشاءاللہ قبول کریں. دعا قبول ہوگی، لیکن عقیدہ رکھیں کہ اللہ ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اچھا، غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور عصر ظہور میں بھی ہیں ہم. یہ ایک ظہور کے عصر کا دور ہے اور بہت فتنوں جی کا دور ہے، بہت پریشانیوں کا دور ہے، بہت آزمائشوں کا دور ہے. تو اس میں اس وقت اس دور میں ہمارا جو ایک توسل اپنے امام کے ساتھ یقیناً بہت ہی مضبوط ہونا چاہیے، بہت ہی رابطہ بہت ہی قوی ہونا چاہیے، مگر ہم چونکہ ان کو دیکھ نہیں پاتے، ایک حجاب مانے ہیں. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے سورج نہ بھی نظر آئے مگر بادلوں کی اوٹ کے پیچھے سے بھی وہ ہماری وہ دن کر دیتا ہے، رات کے اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے. بے تو شک، اگر ہمیں امام ہمارے سامنے گو کہ موجود نہیں ہے مگر ہم ان کی ذات کی برکتوں سے، ان کی تمام چیزوں سے جو ہے وہ فیضیاب ہو رہے ہیں، ہم اس رابطے کو مزید کس طرح بڑھائیں، گو کہ فزیکل ہم جا کے مل نہیں سکتے ہیں.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارا سلام ہو ہمارے وقت کے امام پر۔ یقیناً ہم غیبت علیہ کے دور السلام میں رہ رہے ہیں، اور ورحمۃ یہ شیعوں کے لیے یقیناً ایک مصیبت کا دور ہے کہ ہم اپنے ظاہری آنکھوں سے اپنے امام کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے یقیناً مشکل کا دور ہے، لیکن الحمدللہ ہم اس امام کو امام مانتے ہیں کہ جو اپنے چاہنے والوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ امام خود بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے شیعوں کے حوال سے، ان کے حالات سے بے خبر نہیں ہوں۔ میں اپنے شیعوں کی دعاؤں کو سنتا ہوں، ان کی مدد کو میں حاضر ہوتا ہوں، ان کی مدد کو جب بھی وہ مجھے مدد کے لیے پکارتے ہیں میں ان کی مدد کو جاتا ہوں۔ تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ امام زمانہ کی دعا ہے کہ ہم اتنا دشمنوں کی تعداد رکھنے کے باوجود بھی عزتوں موجود کے ساتھ ہم مولا عباس کا پرچم اٹھائے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے لیے بے شک امام ایسے زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و ولایت وہ سرمایہ اللہم حیات ہے، صلی سرمایہ زندگی ہے۔ زندگی کو وہ عظیم دولت ہے کہ جس دولت کے آگے کوئی دولت بھی ہمارے لیے وہ اتنی اہم نہیں ہے کہ جتنی امام کی ولایت و اہمیت ہے، بے شک ولایت بے کی شک اہمیت ہے، محبت کی اہمیت ہے۔ امام سے توسل کیسے کریں؟ ہم اپنے وقت کے امام کو کس طرح پکارے؟ میں روایت کے حوالے سے صاحب مفاد الجنان نے جو بیان کیا ہے کہ اگر ہم امام کو مدد کے لیے پکارنا چاہتے ہیں تو پہلا جو خود امام کا ایک قول ہے، میرے شیعوں میرے چاہنے والوں، ہر اس کام سے اپنے کو دور کر لو کہ جو تمہیں مجھ سے دور کر دیتے ہیں۔ یعنی تم اللہ کی اللہ اکبر معصیت سے دور ہو جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے دور ہو جاؤ۔ تم مجھ سے ملنے کے لیے اتنا بے قرار نہیں جتنا میں تم سے ملنے کے لیے بے قرار رہتا ہوں۔ اللہ لہٰذا تم اللہ اپنے اعمال کو اتنا بہترین خوبصورت بنا لو، میں تم سے ملنے کے لیے تمہارے گھر آؤں گا۔ یہ امام نے کہا کہ ہر اس اللہ کام سے دور کر لو کہ جو میرے ناراضگی کا سبب ہے، ہر وہ کام کرو اللہ کہ جو میری محبت میری خوشی کا سبب ہے۔ تو ہم پہلا کام یہ کہ سبحان ہم آج سے عہد کریں، ہم پرومس کریں کہ اللہ مولا جو بھی ماضی میں الہی پاس میں ہوا ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں مولا۔ لیکن ہم گنہگار کمزور انسان ہیں مولا، خطا ہو جاتی ہے، ہم عہد کرتے ہیں پرومس کرتے ہیں پھر ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن مولا ہم آپ سے توفیق مانگ رہے ہیں کہ آپ میری مدد فرمائیں۔ ایک صرف میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ امام بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے تو زیارت آل یاسین پڑھے۔ یہ امام کی قربت کا ایک بہترین ذریعہ۔ اس کے بعد اگر کوئی بہت اہم کام ہو تو یہ نماز ہم روزانہ پڑھ سکتے ہیں، کبھی بھی کوئی حاجت درپیش ہو تو ہم یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک بہترین وقت، جیسا کہ آپ نے سوال کیا تھا بہترین وقت اور بہترین زمان کیا ہے، بہترین مکان کیا ہے، تو بہترین وقت یہ ہے کہ شب جمعہ کی جب آدھی رات گزر جائے، تھرسڈے نائٹ کی گزر جائے جب آدھی رات گزر جائے تو ہم غسل کریں۔ غسل اس نیت سے کہ ہم غسل کرتے ہیں اپنے تمام گناہوں کی استغفار کے لیے۔ اس کے بعد استغفار کے ہم بہترین پاک و صاف لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، عطر لگائیں، پاک و صاف جگہ پہ جائیں، مصلی بچھائیں۔ خوشبوؤں سے اگر ہم اپنے گھر میں پرفیوم رکھتے ہیں، اسپرے رکھتے ہیں تو گھر کو معطر خوشبوؤں سے کریں جس روم میں ہم یہ نماز پڑھیں۔ اس کے بعد ہم 2 رکعت نماز استغاثہ حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھیں، السلام اور علیہ وسلم جو بھی حاجت ہے اس کو اپنے ذہنوں میں اپنے دل میں رکھیں، اور 2 رکعت نماز ہے سورہ الحمد شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچے تو 100 مرتبہ ہم اس کی تکرار کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و یا ایاک کرنا نستعین۔ اور جب یا 100 مرتبہ یہ ختم سبحان ہو جائے تو اس کنٹینیو کرتے ہوئے ہم ولضالین تک آ کے پھر سورہ توحید کی تلاوت کریں، پھر رکوع ویسے ہی کریں جیسے نماز صبح میں کرتے ہیں، سجدہ بے ویسے۔ شک دوسری رکعت میں بھی بالکل سیم اسی انداز میں ہم سین تو الحمد کو شروع کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ جب پہنچے تو 100 مرتبہ تکرار 100 ٹائمز ہم اس کی تکرار کریں، اور پھر تکرار سورہ کریں صحیح توحید پڑھ کے قنوت میں ہم دعائے امام زمان اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن ولی کل اس کی حجت ہم حسن تلاوت کریں۔ اللہ پھر ہم جب نماز سے تشہد سلام پڑھ لیں تو ہم تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ پڑھیں، اور السلام اسے علیہ بالکل صلی اللہ کنسنٹریشن کے ساتھ، بالکل حاضر ذہن کو رکھ کے، یعنی اللہ اکبر سبحان الحمدللہ سبحان اللہ۔ روایتوں میں کہ اگر اللہ کوئی صلی تسبیح زہرا اللہ اگر سلیقے سے پڑھ کے کوئی دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرے۔ ہماری اسپیڈ کیا ہے؟ اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ، یعنی اتنی اسپیڈ میں نہیں، ایک دم پروناؤنسیشن نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم سجدے میں جائیں، اور سجدے میں جا کے ہم 100 مرتبہ صلوات پڑھیں، یا پھر ہم سورہ توحید کی 100 مرتبہ تلاوت کریں، اور اس کا ثواب اپنے وقت کے امام کو ہدیہ کریں، اور امام کے وسیلے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریے، اللہ تجھے سبحان تیری اللہ حجت کا واسطہ میری دعا کو قبول کر، فلاں مشکل میں ہوں، فلاں پریشانی میں ہوں۔ ان تمام چیزوں کے سبحان ذریعے ہم اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے صدقے میں سبحان اللہ کی اللہ بارگاہ میں اپنی دعا کو قبول کرا سکتے ہیں۔ مجھے آیت اللہ سستانی دامت ظلہ العالی کا وہ میسج یاد آ رہا ہے کہ جب آقا نے اپنے ایک کسی جماعت، جب ان سے کوئی جماعت ان سے ملنے گئی تو آقا نے ان سے کہا کہ آپ امام زمانہ سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو وہاں جو عالم تھے انہوں نے کہا کہ آقا کوئی دعا بتائی جس سے ہم امام زمانہ سے بات کریں۔ تو آقا سستانی دامت ظلہ العالی، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھے، ان کے رحمت
انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے. انہوں نے کہا کہ ایک بیٹے نعم. کو اپنے باپ سے بات کرنے کے لیے دعا کی ضرورت ہوگی. اللہ اکبر. امام الله زمان علیہ الله السلام ہمارے روحانی باپ ہیں, عليه روحانی الصلاة پدر والسلام. بزرگوار ہیں. تو انہوں نے کہا الله پھر کیسے؟ تو آغا سستانی نے کہا کہ روزانہ نماز فجر کے بعد اپنے آپ کو تنہائی میں بیٹھ لے جاؤ اور امام سے گفتگو کرو. امام, میں فلاں پریشانی, مولا مجھ سے یہ گناہ ہو جا رہا ہے, مولا پہلے اپنے گناہوں الله کا أكبر. اعتراف کرو, مولا مجھے پاکیزگی عطا کیجیے, طہارت عطا کیجیے. 2 منٹ, 3 منٹ, 4 منٹ, 5 منٹ تنہائی میں امام سے باتیں کریں. سبحان الله أخي. انشاءاللہ یہ جب ہم ذریعہ بنا لیں گے تو یہ ذریعہ ہماری ہدایت کے لیے بہترین ذریعہ ہوگا, ہماری پاکیزگی جزاك نفس, الله. پاکیزگی سبحان قلب الله. کا. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے دنیا کے لیے بھی خوشی کا سبب ہے, آخرت میں بھی اور انشاءاللہ آخرت کے اللہ لیے. ہمیں سبحان. خوش نصیبی عطا کرے گا. لہٰذا ہم گھبرائیں نہیں, جزاك الله. پریشان نہ ہو. مشکلیں آئیں گی لیکن ہم ایک نہیں 14 مشکل کشا اپنے ساتھ رکھتے ہیں. کسی بھی مشکل کشا کو سبحان کسی الله. مشکل میں پکار لیں. بیٹھا ہے مشکلات میں ہمت کو ہار کے, وہ بد ہار نصیب کے دیکھ دیکھ علی کو پکار کے. کالی ابھی کو وقت ہے آپ پکار کے کے. پاس؟ جزاک اللہ. جزاک اللہ قبلہ. ٹائم تمام ہو گیا, ہمارے پاس وقت پورا ہو گیا, اور انتہائی مشکور ہیں ہم, انتہائی ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے ایک اپنا قیمتی وقت دوبارہ ضرور ہمیں ضرور. دیا. اور ناظرین, آپ آپ ہماری سب کے لیے بھی ہم دعائیں ٹرانسمیشن خیر دیکھ کر رہے رہے ہیں, تھے. تمام اراکین کے لیے بھی, اور جتنے ناظرین اس پروگرام میں بھی شامل تھے ان سب کے لیے بھی انشاءاللہ حرم امیر المومنین میں ان سب کی نیابت میں زیارت پڑھتے ہوئے سب کے حق میں دعا کریں گے. آئیں جزاک ایک اللہ. مرتبہ امیر المومنین کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. یا اللہ تجھے تیرے ولی امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا واسطہ, جو مومن, جو مومنہ, جو حاجت اپنے دل میں اس وقت رکھ رہے ہیں یہ پروگرام دیکھ, اللہ ان سب کی حاجتوں کو قبول فرما, سب کو نجف, تمام اطراف عالیہ کی زیارت نصیب فرما. ہمارے وقت کے امام امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, امام کی خدمت و نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ناظرین, آپ ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن سماعت فرما رہے تھے حرم امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب السلام نجف اشرف عراق سے. ہمارے ساتھ موجود تھے اس دعا کے